الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحبہ دامن ابدا. ایک آیت چھوٹی سی ہے، اسے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کی جو خصلت تھی یا ان کا جو اپنا معاشرہ تھا، اپنے معاشرے میں وہ کن چیزوں پر تفاخر کرتے تھے اور کن چیزوں کے ہونے پر یا ان کی کثرت پر وہ اپنی دنیا کو اعلیٰ اور بہتر بڑی دنیا تصور کرتے تھے. بیان تو اس میں بظاہر چونکہ عرب میں قرآن اترا ہے ان کے حساب سے ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالی مولا کریم نے انسانی بنی نوع انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے. بندے کی طبیعت کیا چاہتی ہے اور خدا کی مشیت کیا چاہتی ہے. بندہ خدا بندے سے کیا چاہتا ہے اور بندہ خدا سے کیا چاہتا ہے. اور ایسی سخت آیت نہیں ہے، اور عربی کلام ہے، عربی زبان ہے، لیکن جو تھوڑا سا اردو جانتے ہیں اس کا ظاہری مطلب ترجمہ سب سمجھ سکتے ہیں. اتنا آسان ہے. المال، سب مال اردو میں بولتے ہیں. البنون، اولاد، فلاں ابن فلاں، اسی کی جمع ہے بنون. زینت بھی سب بولتے ہیں، دنیا بھی سب بولتے ہیں، حیات بھی، حیات زندگی. 4-5 لفظ ہیں. یہ چاروں 5 لفظ اردو میں ہماری روزمرہ کی بولے جاتے ہیں. اب یہ کہ الفاظ تو یہ عربی کے ہیں، لیکن عربی ترکیب دے دی گئی، مبتدا خبر سب بنا دیے گئے جو عربی ترکیب میں کہلاتے ہیں، نحوی ترکیب میں. تو یہ عربی کلام ہو گیا، ورنہ ہماری روزمرہ کی بولی جانے اردو کے یہ سب الفاظ ہیں. المال 1، والبنون 2، زینت 3، حیات 4 اور دنیا 5 لفظ ہیں. 5 لفظ کا یہ مجموعہ جملہ ہے. مال، اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. زینت کہتے ہیں، یہ اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مزین، سجایا ہوا، سنوارا ہوا. اور زینت جن چیزوں سے، جن اشیاء سے کسی چیز کو سجایا جائے اسے بھی زینت بول دیتے ہیں. زینت کی اشیاء کو بھی زینت بول دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے کسی چیز کو سجایا جائے، جیسے گھر میں مختلف موقعوں پر تقریبات میں بچے سجاتے ہیں، دروازہ سجاتے ہیں، مخصوص کمرہ سجاتے ہیں، تو جن چیزوں سجایا گیا اس کو بھی زینت بولتے ہیں. پھول، پنکھڑیاں وغیرہ وغیرہ جو بھی. آیت کا مطلب یہ ہے ما یفتخر بہ الانسان، دنیا میں جن چیزوں پر انسان فخر کرتا ہے، دوسروں پر تفاخر یعنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے. زبان سے چاہے نہ ادا کرتا ہو، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہمارے آس پاس لوگ رہ رہے ہیں ان چیزوں میں ہم ان سے اعلیٰ ہیں. ما یفتخر بہ، زینت کا معنی ہو جائے یہ. لا سیما رؤساء العرب، خصوصاً جو عرب کے رؤسا تھے، جو عرب کے سردار تھے. ابھی جناب بھائی شعر پڑھ رہے تھے، ایک شعر بڑا معنی خیز، مطلب وہی فکر و نگاہ اور تفاخر مناسب اور رعونت نسب. تھوڑا سخت الفاظ تھے اس کے، لیکن جو اردو
یہ انسان کی فطرت ہے. تفاخر مناسب، جو منصب انسان کو مل جائے، کوئی وزیر ہو جائے، بڑا حاکم ہو جائے، یا کوئی نگر کا کوئی عہدہ مل جائے، جو بھی یہ منصب کا تفاخر نسب، رعونت نسب، نسب پر رعونت. نسب یہ تو عربوں کی گھٹی میں تھی، نسبی رعونت تو عربوں کے گھٹی میں تھی. اسی لیے یہ علم الانساب کہلاتا ہے. علم الانساب، یہ علم الانساب عرب ہی میں زیادہ تھا. علم الانساب کے جاننے والے عرب ہی میں زیادہ تھے. جسے سب سے زیادہ اس علم کے ماہر ابو بکر صدیق سمجھے جاتے تھے. صحابہ میں سب سے زیادہ اس علم کے جاننے والے ابو بکر صدیق تھے. تو قرآن کریم نے نسبی رعونت کو بھی ختم فرمایا ہے سورہ حجرات کے اندر. نسبی رعونت، نسب رشتوں کے لیے تو ہو سکتا ہے نا. لتعارفوا، قرآن نے فرمایا لتعارفوا، ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹا ہے، تمہارے قبیلے بنا دیے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم رعونت ایک دوسرے پہ ظاہر کرو، بلکہ لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، قبیلوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچانو. رہا احترام، عزت، بزرگی، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ پاک کے ہاں مکرم وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. رعونت کو سورہ حجرات میں ختم کیا گیا. اور تفاخر مناصب، یہ تفاخر اموال، دولت کو 30واں پارہ عام طور سے سورت ہم پڑھتے ہیں، اور جب فاتحہ ہوتی ہے اس میں سورت قل سے پہلے پڑھ جاتی ہے. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر، تکاثر کا معنی یہ تفاخری کیا گیا ہے، کثرت مال، کثرت اولاد. اللہ پاک فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا خدا سے، خدا کی عطاؤں سے، نعمتوں میں تم پھنس کر نعمتیں دینے والے کو بھول گئے ہو. الہاکم التکاثر، تمہیں تفاخر نے، ایک دوسرے پر بڑھ جانے نے خدا سے غافل کر دیا. یا یہ کہ تم نے اتنا تفاخر کیا، اتنا اپنی بڑائی ظاہر کی، اپنی بڑائی ظاہر کی کہ تم پہنچ گئے قبرستان. مطلب بڑائی بیان کرتے کرتے، بڑائی بیان کرتے کرتے پہنچ گئے کہاں؟ قبرستان میں. میرے دادا ایسے تھے، میرے دادا نے مسجد بنوائی، میرے پردادا نے مسجد بنوائی، اور میرے دادا نے کیا. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے آپ کو چاہتا کہ سب سے بڑا نظر آؤں، یہ سب مجھ سے محروم رہے. اور اکثر ہوتا ہے کہ میرے دادا نے یہ کام کیا، میرے پردادا نے یہ کام کیا. ان سب چیزوں سے اللہ تعالی منع فرماتا. اس امت کی تربیت کی ذمہ داری دے کے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا. اور تربیت کے لیے، جو اس امت کی تربیت کے لیے سلیبس یا نصاب یا فارمولہ یا نسخہ عطا کیا گیا، وہ ہے یہ کتاب، وہ ہے یہ کتاب. اس کتاب قرآن کریم میں انسان کے چھپے چوروں کو پکڑا گیا ہے. جو انسان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو پکڑ کے ان کو دکھایا گیا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کی. اے عربوں، اے اجمیوں، یہ میرا حبیب جو آ رہا ہے، يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے نفس کے چھپے ہوئے ان عیوب، ان نقائص، ان کمزوریوں کو ظاہر کرے گا جن کو تم جانتے نہیں تھے، جن کو تم پکڑ نہیں سکتے تھے. بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جسمانی، جس کا احسان انسان کو ہو جاتا ہے، اور بہت سی بیماریاں جسمانی ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان پکڑ ہی نہیں پاتا ہے، احساس بھی نہیں کر پاتا ہے. احساس جب ہوتا ہے کہ بیماری حد سے پار ہو جاتی، کہتے ڈاکٹر اب تو یہ حسابی بیماری پہلے اسٹیپ سے دوسرے میں، تیسرا تو یہ چوتھے میں پہنچ گئی بھائی. تو بعض بیماریاں روحانی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پکڑ ہی نہیں پاتا ہے، اور جب ہلاکت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے پھر اب اس کے بعد کوئی
تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے صالحین کے پاس جاؤ، وہ ان بیماریوں کے حکیم ہیں، وہ تمہاری چھپی بیماریاں، اور جو مرشد، جو پیر، جو استاد چھپی بیماریوں کی طرف اپنے مریدین، اپنے تلاميذ کی رہنمائی نہ کرے، وہ خائن ہے۔ خائن وہ کون ہے؟ وہ خائن ہے، وہ پیر نہیں، وہ خائن ہے، خیانت کر رہا ہے۔ جو استاد، جو تلمیذ اپنے تلامذہ کی، اپنے مسترشدین کہتے ہیں مریدوں کو، اور مرشد کہتے ہیں مرید کو، تو جو ان کی بیماریوں کی رہنمائی نہ کرے، بتائے نا تمہارے اندر یہ بھی کمزوری ہے، تمہارے اندر یہ بھی کمزوری ہے، اسی لیے بیعت ہو جائے تو اپنے ضرورت کہتی ہے۔ گنڈے تعویذ تھوڑا بیعت ہو جاتا کہ تم گنڈے تعویذ لیتے رہو اور انہیں پیسے دیتے رہو، اسی طرح مرید ہو جاتا ہے۔ بیعت کا مطلب تو اتنی یہی ہوتا ہے کہ مرشد اتنا ایسی اعلیٰ فکر اور ایسی اعلیٰ نگاہ رکھتا ہو، اعلیٰ فکر و نگاہ کا مالک ہو۔ مرشد کی ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ فکر و نگاہ کا مالک ہو۔ اب چلتے ہیں ہم آیت کی طرف۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے زینت حاصل کرتا ہے، قرآن کے سلسلے میں بتا دوں، ہاں پہلے پھر یہ بات کر دوں پھر آگے آیت کی۔ کل حدیث پڑھا رہا تھا بخاری شریف کی، کتاب العلم پڑھا رہا تھا، بخاری شریف کتاب الوحی ہو چکی ہے، کتاب الایمان ہو چکی، کتاب العلم پڑھا رہا، درس دے رہا ہوں۔ تو کل ایک حدیث طلبا کو پڑھا رہا تھا، تو اس کا کچھ حصہ میں لکھ لایا ہوں، وہی فکر کی والی فکر و نگاہ۔ مولا علی کے زمانے ہی میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا، چونکہ بھی محرم کا مہینہ تھا، آج ہے بھی محرم پاس، تو آج اور اہل بیت کا تھوڑا ذکر ہو جائے، چلو سفر میں چلائیں گے انشاءاللہ۔ چلو، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو یہ کہنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو طرح کی وحی آئی ہے، ایک وحی عام اور ایک وحی خاص۔ جو وحی عام تھی وہ رسول اللہ نے عام کر دی تمام صحابہ سب کو، اور جو اسرار، جو رموز، جو وحدانیت کے اسرار تھے، رموز تھے، خدا اور نبی اور اہل بیت کے بیچ جو راز ہائے سر وسطہ تھے، وہ وحی کا اتنا حصہ رسول اللہ نے علی کے ساتھ خاص کر دیا تھا۔ آج بھی شیعوں کا عقیدہ یہ، کیونکہ ہم جہاں کے رہنے والے، وہاں ہمارے یہاں 1/4 حصہ جو ہے ہمارے ہی خاندان کا شیعہ بھی ہے۔ اب تو چونکہ وہابیوں کے پیچھے پڑ گئے لوگ، تو اس لیے شیعوں کے بارے میں تقریر نہیں ہوتا ہے، تو ایک حصہ وہ کہتے ہیں، اور وہ 10 پارے کہتے ہیں، وہ لوگ 10 پارے جو تھے وہ خاص ہیں۔ تو حضرت مولا علی ہی کے چاہنے والے ایک ابو جحیفہ ان کی کنیت تھی، ابو جحیفہ، اور وحید ابن عبداللہ سوائی ان کا نام ہے۔ سوائی کوفے میں رہنے لگے تھے، سن 72 میں ان کا وصال ہوا ہے، سن 72 ہجری میں۔ یہ صغیر السن صحابی تھے، یعنی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے، یہ صغیر السن، لم یبلغ الحنث، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، مگر اتنے بچے تھے کہ سمجھدار تھے، تو صغیر السن صحابی تھے، اور یہ مولا علی کے چاہنے والوں میں تھے۔ تو مولا علی ابھی حیات تھے کہ اسی درمیان میں یہ عقیدہ، چونکہ خوارج پیدا ہو گئے تھے، شیعہ بھی پیدا ہو گئے تھے، خوارج اور یہ شیعہ بھی پیدا ہو گئے تھے، تو شیعوں کی باتیں سنتے، تو انہوں نے مولا علی سے اس حدیث کے راوی تو 5-6 راوی ہیں، 7 راوی ہیں، امام بخاری تک 7 راوی ہیں، جن میں سے میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں۔ عامر شعبی بہت بڑے امام ہیں، یہ تابعی ہیں، اور دوسرے راوی ابو جحیفہ، یہ مولا علی سے 3 راوی ہو گئے، 4 میں راوی چھوڑ دیے، جو امام بخاری نے 4 چھوڑ دیے۔ تو ابو جحیفہ نے مولا علی سے قال قلت لعلی هل عندکم کتاب، کہتے ہیں میں نے مولا علی سے پوچھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں ہے، اور یہ باب ہے باب کتابت العلم، بخاری شریف کا باب ہے باب کتابت العلم۔ امام بخاری نے اپنی پوری بخاری جو کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس میں عنوانات قائم کیے ہیں، باب کذب النبی علیہ السلام، باب کتابت العلم، باب حل یجل الامام للنساء علی حدۃ، اس طرح باب ہیں۔
کہ امام مولانا عالم عورتوں کے لیے علیحدہ مجلس بنا سکتا ہے, مقرر کر سکتا ہے, اس طرح کے باب ہیں. نبی پر جھوٹ باندھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے, نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرنا, اس طرح کے باب باندھے, عنوانات ہے, پھر یہ حدیثیں لاتے ہیں, اسے علمی باتیں لکھنے کا باب ہے یہ. تو کہتے ہیں قلت لعلی, میں نے مولا علی سے پوچھا, هل عندکم کتاب, کہ تمہارے پاس کوئی مخصوص کتاب ہے, یہ تم اہل بیت کے پاس, یہ جو عام کتاب ہے 114 سورتوں پر مشتمل قرآن مصحف, اس کے علاوہ چونکہ اس وقت پارے بنے نہیں تھے, جس وقت کہ یہ واقعہ اس وقت پارے نہیں تھے قرآن کے, سورتیں تھی, تو کیا حل عندکم, ان 114 سورتوں والی کتاب کے علاوہ کوئی مخصوص کتاب الہی تم اہل بیت کے پاس ہے؟ قال لا, مولوی فرمایا لا, راجہ علی نے فرمایا نہیں ہے, تو یہ شیعہ کون ہوتے بنانے والے؟ بخاری کے حدیث, لا لا میرے پاس کوئی کتاب نہیں, ہمارے پاس اور یہی کتاب ہے جو سب کے پاس ہے, جو انصار کے پاس, جو مہاجر کے پاس, جو اوس قبیلے کے لوگوں کے پاس, جو خزرج کے قبیلے کے لوگوں کے پاس, جو یمن والوں پاس, جو حضرموت والوں پاس, جو یمن والوں پاس, جو کوفے والوں پاس, جو شام والوں پاس, جس کے نسخے اور مصحف بنا بنا کے عثمان غنی نے اپنی دوران خلافت بھیجے تھے, ہم اہل بیت کے پاس بھی وہی مصحف, وہی نسخہ, وہی کتاب ہے. لا الا کتاب اللہ, کوئی کتاب نہیں ہے, صرف یہ کتاب اللہ ہی. یہ مولا علی کا ارشاد ہے, اور مولا علی کے چاہنے والے, بہت چاہنے والے تھے. ابو جوہیفہ روایت میں آیا ہے, یکرمہ مولا علی ان کا بڑا اکرام کرتے تھے, یحبہ ان سے بہت محبت کرتے تھے, وَيَعْتَمِدُ عَلَىٰ ثِقَتِهِ, اور ان کی ثقات پر, ان کے حافظے پر, ان کے تقوی پر, ان کے ورع پر بڑا اعتماد کرتے تھے. وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں مولا علی سے, ان سے عامر شاہ بھی روایت کر رہے ہیں, اور اسی جن 4 راوی کو بھول رہا ہوں ان میں ایک سفیان بھی ہے, سفیان ابن عیینہ یا سفیان ابن ثوری بھی ہے راوی, جو بھی اپنے یہ بھی بڑے اپنے وقت کے امام ہیں, محدث ہیں. اب ذرا آگے چلنے کی بات ہے, بات وہی فہم. تو پھر یہ ایسی باتیں, نئی نئی باتیں اہل بیت کہاں سے لاتے تھے؟ یہ مولا علی کا علمی مقام اتنا بلند کیسے ہو گیا؟ وہ جملہ اگلا سننے کا ہے, الا کتاب اللہ او فہم یؤتیہ رجل مسلم. اتنا ہی حصہ میں حدیث کا لایا ہوں, باقی اور حدیث آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. ہمارے پاس یہ کتاب اللہ ہے جو سب کے پاس ہے. کتاب تو یہی ہے, سورتیں یہی ہیں, آیتیں یہی ہیں, سارے اجزاء مصحف یہی ہے, اور ایک چیز اور ہے, فہم اوتیہ رجل مسلم. ہم اہل بیت کے پاس ایک فہم ہے, ایک ذہن ہے, ذکاوت حس ہے, یا یوں کہہ لیجئے ایک بصیرت ہے, اور یہ بصیرت خدا بند قدوس مرد مومن کو عطا کرتا ہے, سب کو نہیں, کسی خاص کا. اسی بصیرت سے, اسی فہم سے, اسی ذہن سے وہ کتاب اللہ کے دریا میں غوطے لگا لگا کے ایسے ہیرے جواہرات لاتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی علیحدہ کتاب ہے. اس سے پتہ لگا فہم, بصیرت, فہم حدیث, فہم قرآن, یہ خاص عطیہ الہی ہے, یہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہیں. اب ان کی اسماء الرجال کہتے ہیں اسے, ان کو جس میں محدثین جو روات ہیں ان کی سوانح بیان کی جاتی ہے, وہ اسماء الرجال کہتا ہے. تو محمد ابن سیرین کے بارے میں کسی اور بارے میں فرمایا, تو فرماتے ہیں وہاں پر احمد ابن حنبل, العلم و خزائن, علم اللہ تعالی کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. یہ علم سبرات یہی علم کتاب و سنت ہے. علم اللہ تعالی کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. یقسمہ لمن احبا, اللہ تعالیٰ یہ اس خزانے کا حصہ, مالی خزانے کا حصہ, اقتداری خزانے کا حصہ, دولت کے خزانے کا حصہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے, لیکن علم ایک مخصوص خزانہ ہے. یقسمہ اللہ تعالی لمن احبا, اللہ تعالیٰ اس خزانے کا حصہ اسی کو عطا فرماتا جس سے محبت فرماتا ہے.
اور رہا یہ علم، غور کرنا ذرا، اور رہا یہ علم، یہ کتاب و سنت کا علم، امام احمد بن حنبل فرماتے آگے لو کانا خصا، اگر یہ خاندان اور قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا، اس کا تعلق خاندان اور قبیلے سے ہوتا قرآن و حدیث کے علم کا، تو فرماتے لکانا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، تو سب سے زیادہ یہ خزانہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ آتا، چونکہ سب سے زیادہ قریبی وہی ہے نسب میں۔ اب پتہ لگا علم پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ عطیہ الہی ہے، علم پہ بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ عالم کبھی اپنے فہم پہ فخر نہ کرے، عالم کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے تو کبھی گھمنڈ نہ کرے، چونکہ اوتیہ فرما رہا ہے نبی مولا علی فرماتے اوتیہ، یہ فہم، یہ بصیرت اللہ تعالیٰ بندے مومن کو عطا فرماتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اس لیے تابعین اور تابع تابعین کے زمانے میں بڑے بڑے غلام اور غلام زادے اپنے وقت کے امام ہوئے، دسیوں ایسے امام ہیں فقہ کے، حدیث کے، جن کی خدمت میں عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش کے لوگ جاتے تھے، زانو ادب طے کرتے تھے۔ وہ عرب جو غلاموں کو حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اللہ پاک کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و نگاہ کی یہ عالم تھا کہ وہی قریش، وہی بڑے بڑے خاندان کے لوگ غلاموں اور غلام زادوں کے پاس جا کے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے، یہ تھی فکر و نگاہ اللہ پاک کی طرح۔ کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا آنے والوں کو سرداروں کے ساتھ کچھ اور غلاموں کے ساتھ نہیں۔ اب یہ فہم ملتی کیسے وہ ابھی میں آگے بتاؤں گا۔ یہ فہم تو یہ فہم جو ہے نا، یہ قرآن کو سمجھنا، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ تو زینت کسے کہتے ہیں؟ ما یفتخر بہ الناس۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تب آگے، والباقیات الصالحات، باقیات قرآن کا لفظ ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، باقیات یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ باقیات کہتے ہیں لِاعمال الخیر، یعنی وہ اعمال جن سے ثواب کی امید کی جائے، وہ اعمال جن سے ثواب کی امید کی جائے، اسی کو فرماتا لگا والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ مال اور اولاد تو یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں کل دیکھ رہا تھا، مغرب بعد موقع مل گیا کہ تفسیر کتاب نصفی، اسے مداری بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیر فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا لا زاد القبر ولا عدۃ العقبہ۔ تفسیر اس کیسے کی ہے؟ فرماتے ہیں مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، قبر کا توشہ نہیں اور آخرت کا سامان نہیں ہے۔ یہ مال سامان آخرت نہیں، اولاد سامان آخرت نہیں، لا زاد القبر، نہ قبر کا توشہ۔ ہم اپنا دل کتنا ہی ان سے لگائیں، ہم ان میں اٹک کے رہ جائیں، لیکن لا زاد القبر ولا عدۃ العقبہ، یہ چیزیں نہ عقبہ آخرت کا سامان ہے اور نہ قبر کا۔ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ 19ویں پارے میں فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، ایسے فرما دیا، یعنی عقبہ میں یہ کوئی نفع نہیں دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں یہ لا ينفع مال ولا بنون، یہ مال اور اولاد دونوں عقبہ میں نفع نہیں دیں گے، مطلب یہ کہ عقبہ کا سامان نہیں ہے۔ لا زاد القبر، اور قبر کا یہ سرمایہ، بہرحال ان سے محبت فطری چیز ہے اور اسلام میں منع بھی نہیں، اولاد سے محبت فطری چیز ہے، ان کی تربیت فطری چیز ہے، واجب بھی ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، لیکن جو قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ تو اب یہ آرائش زینت میں پھنس کے انسان رہ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کب تک ہیں اس کی میں مثال دوں۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں جو بھی ہے، اچھا مکان ہے، عمدہ مکان ہے، عمدہ بستر ہے، عمدہ کھانے ہیں، اچھی اولاد ہے، سب چیزیں ہیں، بہت اعلیٰ ساز و سامان موجود ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ہم اپنے نفس سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو کچھ ہے یہ جاگنے کے بعد ہی تو ہے،
سونے سے پہلے تو نہیں، یہ سونے کے بعد ہے. یہ تو دیکھ کر ہم دل، کچھ چیزیں ایسی جن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو کھا کر خوش ہوتے ہیں، کچھ چیزوں سے خدمت لے کے خوش ہوتے ہیں نوکر چاکروں سے یا اولاد سے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جاگنے کے بعد ہے، وہ چیزیں جاگنے کے بعد ہیں. ارے اے سی جاگنے کے بعد ہے، جاگنے سے پہلے اے سی، لیکن جاگنے کے بعد ہے، جاگنے سے پہلے ہے. اب سو گئے تو کیا پتا اے سی میں سو رہے پنکھے میں سو رہے، جاگنے کے بعد ہی تو ہے. اعلیٰ لباس، عمدہ کمرہ، بہت سجا ہوا، اعلیٰ قسم کے پتھروں کو لگا ہوا کمرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جاگنے کے بعد ہی تو ہے. یہ سونے سے پہلے ایسے کہہ لیں آپ. دنیا کی جو زینت ہے، جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں، جن چیزوں پہ ہم تفاخر کرتے ہیں، ظاہر بات ہے یا تو جاگنے کے بعد ہے یا سونے سے پہلے ہے. سونے کے بعد بھی نہیں اور جاگنے سے، جاگنے سے پہلے کیا ہے؟ کچھ نہیں، سو رہا ہے، احساس ہی نہیں. بعد ایسے غافل ہوتے دھکا مارو تو نہیں اٹھتے، تو نے کچھ احساس ہی نہیں ہے. تو جاگنے کے بعد ہے یا سونے سے پہلے؟ سونے کے بعد نہیں اور جاگنے سے پہلے نہیں. ایک حدیث ہے النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن ہے. تو اب ہم اپنی زندگی سے جو جاگنے سے پہلے کچھ نہیں یا سونے کے بعد کچھ نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ مکان، یہ گاڑیاں، یہ دولت کے انبار، یہ سب کیا ہیں؟ پیدائش کے بعد ہی تو ہیں. پیدائش سے پہلے تھے تمہارے لیے. یہ پیدائش سے پہلے تمہیں کچھ ان سے انتفاع فائدہ تھا. پیدائش کے بعد ہیں، پیدائش سے پہلے نہیں. اور مرنے سے پہلے ہیں، مرنے کے بعد. المال والمنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت کے انبار، یہ زینت و تفاخر، یہ سب کیا ہے؟ پیدائش کے بعد ہے اور مرنے سے پہلے ہے. مرنے کے بعد کچھ نہیں، نہ زینت ہے نہ تفاخر ہے، کچھ نہیں. والباقیات الصالحات، جو زادہ قبر بنے اور سامان آخرت بنے وہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہیں، اعمال حسنہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اعمال خیر ہیں، جن کے بارے میں مفسر علماء الخیر التی تبقی ثمراتها ابد الآباد. وہ اعمال جن کا ثمرہ، جن کا نتیجہ، جن کا فائدہ ابد الآباد، مرنے کے وقت ملے، مرنے کے وقت، جاکنی کے وقت ملے، جاکنی کے وقت ملے، جاکنی کے وقت ملے. مرنے کے بعد قبر میں پہنچے، جب تک برزخ رہے تب تک پہنچے، میدان قیامت میں جائے قبر سے نکلے تب پہنچے، میزان پر پہنچے، پل صراط پر پہنچے. 50,000 برس کا اتنا لمبا طول طویل دن قیامت کا، اس 50,000 برس کے دن میں پہنچے. وہ ہے کیا؟ الباقیات الصالحات. الصالحات ای الصلاۃ والصوم والحج والزکات والصدقات اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات مبارکہ یہ سب کیا ہے؟ باقیات الصالحات ہیں. ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کے بیچ، فرمایا خذوا جنتکم، خذوا جنتکم. اپنا باغ، اپنی جنت کی نہیں لے کے گئے. قالوا یا رسول اللہ کس سے لے لوں؟ اپنا باغ، اپنی جنت لے لو. کس سے؟ دشمن سے؟ لا لا لا، من النار، دوزخ سے بچ کے دنیا میں اپنا باغ، اپنا جنت لے لو. کس چیز سے؟ قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرو، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جنت کے پودے ہیں. جتنے چاہو اتنے پودے لگا لو. 2 گھنٹے مسجد سے نکلنے کے بعد 2 ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو چغلی غیبت میں پورا وقت برباد کر دیتے ہیں. وہ ہم دنیاب جہنم کے کانٹے جہنم میں کانٹے لگا رہے ہیں. چغلی غیبت میں لگنا یہ کیا؟ یہ جہنم کے
کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ یا دائم العز والبقاء یا ذا الجلال والجود والعطاء یا اللہ الرحمن الرحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح کے مقدس کلمات کا ورد کرتے رہو. یہ جنت کے پودے ہیں، باقیات الصالحات ہیں. یہ خیر عند ربک، خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک بہتر یہ چیزیں. علم میں لگ جاؤ نا. اب سوال آپ کر سکتے ہیں یا شیطان رہن ڈال سکتا ہے دماغ میں، پھر یہ اسی میں لگ جائیں اولاد کو بھاڑ میں ڈالنے کا معاذ اللہ. لا 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 لا، ان سب کی تاکید آئی ہے حدیث میں. دنیا مومن کے لیے ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، زینت کی نہیں. ضرورتیں بیوی کی بھی پوری کرنا پڑے گی، یہ لازم ہے شریعت طرف ہے. ضرورتیں اولاد کی بھی پوری کرنا کریں، اور ضرورتیں ماحول کے حساب سے، ایسا بھی نہیں سماج اور ماحول کے حساب سے. اگر اللہ تعالیٰ آپ جد و جہد کر رہے ہیں تو مناسب مکان بھی ہو. ظاہر بات ہے اس زمانے میں آدمی کچی مکان جھوپڑی میں نہیں رہ پائے گا. پہلے طبیعتیں مضبوط تھیں، جسم مضبوط تھے تو بلا پنکھے کے رہ سکتا تھا آدمی، اب نہیں رہ سکتا ہے. تو پنکھا بھی ہو، کولر بھی لگا لے، ضرورت پڑے تو اے سی بھی ناجائز نہیں، ناجائز نہیں. لیکن یہ کہ ابھی مکان میں پتھر بالکل ٹائل صحیح تھا اور اس کے بعد دولت آ رہی انبار ہر 10 سال بعد توڑوا دیا پھر نیا لگوا رہے ہیں. یہ فضول خرچیاں تو مسجدوں میں بہت ہو رہی ہیں. ذرا کوئی منچلا آ گیا ناجائز کرانے والا آ گیا، یہ پتھر لو 50,000 روپے لو توڑوا دوسرا لگواؤ. مومن کے لیے دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، ضرورتیں پوری کیجیے. اب ایک تفسیر اور اس ساتھ باقیات الصالحات حدیث. باقیات الصالحات کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بارے حدیث میں آیا من ابتلیا من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. اللہ باقیات الصالحات، باقیات سے مراد لڑکیاں. آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن جب اتر رہا تھا تو عربوں کے نزدیک لڑکیوں کا کیا حال تھا. تو اس آیت کا مطلب ہے والباقیات الصالحات، جن کی خدمت کا صلہ ہمیشہ رہے گا. تو فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا انسان چند بیٹیوں سے لیا، اسے چند بیٹیاں دے دی. چونکہ انسان کی فطرت ہے وہ لڑکی بالکل نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہو، میرا لڑکا پیدا ہو، میرے پوتے پیدا ہو، میرے نواسے پیدا ہو. قرآن کریم نے انسان کی فطرت کو جگہ جگہ یہ بیان تھا. ان مشرکین کا رد کرتے ہوئے جن مشرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، تو کہا گیا دیکھو کتنے احمق ہیں یہ کہ اپنے لیے جو لڑکا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکیاں پسند کرے گا. تو اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں جس بندے خدا کا امتحان لیا گیا اس طور پر کہ چند بیٹیاں دے دی اسے اللہ تعالیٰ، فاحسن الیہن، تو اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، پھر کف میں ان کا نکاح کر دیا. کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائیں گی. آڑ قیامت میں کھڑی ہوں گی، اے خدا یہ میرا باپ دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ اے خدا میرا یہ باپ دوزخ میں نہیں جائے گا. انہوں نے میری دنیا میں اچھی تربیت کی، دل سے کی تھی، محبت سے کی تھی، اچھی تربیت کی تھی، اچھی طرح سے رکھا تھا، ہمیشہ میرا دل خرچ کرتے تھے. اے مولا تو نے ہمیں پیدا کیا، یہ میرا باپ دوزخ میں نہیں جائے گا، آڑ ہو جائیں گے. یہ بھی ایک تفسیر اس آیت کی. خیر عند ربک ثواب و خیر عقبا. اب میں یہاں ایک چیز یہ تو بتایا زینت دنیا سے. دیکھو اب میں چلتا ہوں تصوف کی طرف چلتا ہوں، ایک تصوف اخلاق کی کتاب کی طرف چلتا ہوں، تصوف اخلاق کی طرف چلتا ہوں. یہ چٹ چٹ بولنا تو بہت آسان ہے اور کہہ دینا بھی بہت آسان ہے، لیکن کیا دنیا کی زینت سے بچنا آسان ہے؟ دنیا کے لہو و لعب، دنیا کے تفاخر اور تکافر سے بچنا آسان ہے؟ لا لا. ابھی جو میں نے مولا علی کی حدیث سنائی ہے، انسان از خود اپنی کوشش سے چاہے کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی کثرت
اور دنیا کی تفاخر سے بچ جائے بہت مشکل کام ہے جب تک کہ خدا بندے قدوس کی طرف سے عنایت نہ ہو، جب تک عنایت ربانی نہ ہو، جب تک انسان کو وہی مولا علی نے فرمایا او فہم اوتیہ رجل مسلم، جب تک انسان کو بصیرت نہ ملے، ذہانت و فہم کامل نہ ملے، انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے خوب بچایا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب انہیں بصیرت عطا فرمائی۔ 90 لاکھ امام حسن کے پاس آتے تھے اور سب کے سب خیرات کر دیا کرتے تھے، خوب بچایا، تھیلے کے تھیلے فقراء اور غربا کو دے دیا کرتے تھے، دینار و درہم کے تھیلے، ارے سونے چاندی کے سکوں کے تھیلے دے دیا کرتے تھے۔ جب تک خدا بندے قدوس کی توفیق بندے کو نہ ملے، اس کی توفیق، اس کی کشش، اس کی طرف سے عنایت نہ ہو، بندہ بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہی بچتے ہیں جنہیں خدا بندے قدوس کی محبت کا حصہ اور بصیرت خدا بندی انہیں ملتی ہے، تب بچ پاتے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ جب تک ادھر کی کشش نہ ہو، جب تک ادھر کی کشش نہ ہو، ادھر کی عنایت نہ ہو، ادھر سے طلب نہ ہو، ادھر انسان بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ قال بعضهم لا ينجو من الحياة الدنيا إلا من كان باطنه مزينا بأنوار المعرفة وضياء المحبة ولمان الشوق۔ ہم خود بچنا چاہیں، کتنے ہی فارمولے یاد کر لیں، کتنے ہی منطق و فلسفہ کے ہم نسخے اور کلیات یاد کر لیں، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع، منطق کی بنا کے ہم سامنے والے کو چپ کر دیں، اس سے نہیں کام چل رہا ہے، اس سے نہ ہم کام نہیں چلنا ہے۔ عربی ادب کے ماہر ہو جائیں، ہم یا منطق، فلسفے اور اصول دین اور اصول فقہ اور اصول حدیث کے ماہر ہو جائیں، اس سے کام نہیں چلنا ہے۔ لا 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 فرماتے ہیں لا ینجو، بزرگ فرما لا ینجو، اس دنیا کی کشش سے، دنیا کی زینت کی کشش کوئی معمولی کشش ہے۔ مولانا احمد سے پوچھے دنیا کو تو کیا جانے، بس کی گانٹ ہے اللہ۔ مولانا بہت سمجھے تھے، قسم خدا کی، بہت بڑے ذمہ دار تھے، ذمہ داری کا جتنے ہوتا تھا 200 نکال لیتے تھے، سب بانٹ دیتے تھے۔ ان کا کلام بتا رہا ہے دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافا۔ صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی والی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر خوش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر خوش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جب تک صاحب بصیرت خود انسان نہ ہو یا صاحب بصیرت کی صحبت میں ملے، انسان از خود اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے نہیں بچ سکتا۔ فرماتے ہیں لا ینجو، دنیا کی کشش سے نہیں بچ سکتا ہے مگر وہی انسان جس نے اپنے قلب کو، اپنے باطن کو خدا کی معرفت کے نوروں سے، محبت کی ضیا پاشیوں سے اور عشق کے لمعات، عشق کی تجلیات سے اپنے کو مزین نہ کرا ہو۔ جب تک معرفت خدا کی محبت بندے کو نہ ملے تب تک انسان دنیا کی زینت سے نہیں بچ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے بہت سے صوفی ڈھونگی صوفیوں کا رد کر رہے ہیں، فرماتے ہیں باطن تو خدا کی محبت اور بصیرت سے مزین ہو، اور وَظَاهِرُهُ مُزَيِّنٌ بِآدَابِ الْخِدْمَةِ وَشَرْفِ الْحِمَّةِ وَلُبِّ النَّفْسِ، اور اس کا ظاہر آداب شریعت سے مزین ہو، آداب شریعت سے۔ یہ نہیں لچا دھاری بن گیا ہے، نیلی ٹوپیاں لگا لی، پیلی ٹوپیاں لگا لی، ظاہرُهُ مُزَيِّنٌ بِآدَابِ الْخِدْمَةِ، اللہ تعالیٰ کی خدمت یعنی عبادت کے جو آداب شریعت ہے، جو آداب طریقت ہے، وہ آداب طریقت، شرف ہمت اور حوصلہ بھی بلند رکھتا ہو۔ معمولی بات ہے، خدا بندے قدوس کی دیدار کی نعمت کوئی معمولی نعمت ہے۔ ارے پیٹ کا بندہ، ارے اپنے دولت کو بھرنے والا انسان دیدار کے لیے یہ اعلیٰ کسے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بڑی ہمت، بڑے حوصلے اور بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ وہ لب النفس اور عزت نفس بھی رکھتا ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ تغلب زینت العوات نہیں زینت حب دنیا، ایسے انسان کی جو باطنی زینت ہے، جو قلب کا آراستہ ہونا ہے محبت خدا سے، محبت رسول سے، وہ دنیا کی زینت کی محبت پہ غالب آ جاتا ہے رب کی محبت سے۔ البتہ اور
جو اس کی ظاہری زینت پہ غالب رہتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا کی زینت بظاہر جو ہے وہ اس کے لباس شکستہ بھی ہو سکتا ہے، مکان ٹوٹا پھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ ان زحاق سے مروی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قیل یا رسول اللہ من ازهد الناس، زحاق فرماتے ہیں امام زحاق رسول اللہ سے پوچھا کہ حضور سب سے بڑا زاہد کون ہے، آپ کے غلاموں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جو قبر کی تنہائی کو نہ بھولے، جو قبر میں مٹی ہونے کو نہ بھولے، ہر وقت ذہن میں رکھے کہ آج ہم اعلیٰ 50,000 کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، کمرے کو ہر طرح سے سجایا گیا ہے، ہم نے قالینوں پہ قالین بچھائے گئے ہیں، اور 50,000 2 لاکھ کے بیڈ پر لیٹے ہیں، اے سی بھی لگا ہے، مزین چاروں طرف سے ہے، لیکن قبر کی تنہائی میں سونا ہے، جو اس کو نہ بھولے، قبر میں مٹی سڑنے کو نہ بھولے، گلنے سڑنے کو بھولے، وہ ترک فضولی دنیا، اور دنیا کی فضولیات کو ترک کر دے، وہ آسر من یبقی الی من یفنی، اور باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دے فانی چیزوں پر۔ چلو اعلیٰ بیڈ پر لیٹ، لیکن فجر میں اٹھ جائے، عشاء پڑھ کر لیٹے، تو گویا اس نے کیا کیا؟ باقی کو ترجیح دی فانی پر۔ وَمَن يَعْدَّ مِنْ أَيَّامِ غَدًا وَعُدَّ نَفْسُ الْمَوْتَى، اور اپنے ہر دن کو کل کا دن نہ سمجھے، اپنے آپ کو مردہ میں سے سمجھے۔ اور حدیث میں فرمایا قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، یفرح العبد المؤمن، میرا مومن بندہ جب ہم دنیا خوب دیتے ہیں تو خوب خوش ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہم سے دور ہو رہا ہے۔ جب اسے دنیا دیتے خوب تو خوش ہوتا ہے، یہ بھٹا لگ گیا، یہ بھی ہو گیا، اب 3 بیگھے تھی تو ہم نے 100 بیگھے کر لی، اور اتنے پلاٹ ہو گئے، ابھی 1 سال پہلے ہم نے آڈٹ کرایا تھا تو 50 لاکھ کے تھے، اس سال 2 کروڑ کا ہونے جا رہا ہوں، اور یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ یہ دنیا دے رہا ہے، بندہ خوش ہو رہا ہے، اور یہ نہیں جان رہا کہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ جیسے دنیا بڑھتی جائے گی ویسے خدا سے دوری بڑھتی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں آقا مولا اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے وَعْبَدُهُ مِنِّي وَيَعْمَلُ إِذَا اِخْتَرْتَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، اور میرے بندہ جب اپنے بندے کی دنیا تنگ کرتے ہیں، کبھی اس پہ دنیا ہم تنگ کر دیتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہونے لگتا ہے، وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي، حالانکہ یہ چیز اسے مجھ سے قریب کر رہی ہے۔ تو جب تک انسان کو بصیرت نہ ملے، وہ بصیرت جس کا مولا علی ذکر کر رہے تھے، بصیرت نہ ملے، خدا کی عنایت نہ ہو، خدا بند قدوس کی طرف سے کشش نہ ہو۔ اب مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر پہ ہم اپنے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ کیسا عمدہ فارسی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، دل خوش ہو گئے ہیں۔ اب جو چیزیں ہمارے قلوب کو تر کرنے والی تھی، ہمارے باطن کو مزین کرنے والے تھی بزرگوں کے کلام، اب وہ کہاں فارسی رہی، وہاں کا کہاں کلام رہا۔ مولانا فرماتے سالکاں بے کشش دوست بجائے نہ رسن، سالکاں بے کشش دوست بجائے نہ رسن، کوئی مومن، کوئی خدا کی طرف چلنے والا ادھر کی کشش کے بغیر، دوست کی عنایت کے بغیر بجائے نہ رسند کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ محبت عجب چیز ہے، خدا بند قدوس کی عنایت عجب چیز ہے۔ سالکاں بے کشش دوست بجائے نہ رسند، سالہا گرچے دری راہ تو پوئے کنند، سالوں سال اس راہ میں چلتے رہے، دوڑتے رہے، تگو پو کنت، اس راہ میں دوڑتے رہے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ملے گی، خدا کی طرف کی عنایت، اس کی کشش نہیں ملے گی، دوڑتے رہے۔ ابلیس 90 برس دوڑا، کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ عنایت نے ساتھ نہیں دی۔ اور یہ کشش اللہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ ہم اللہ والوں سے محبت کریں، ان کی صحیح اللہ والوں کی صحبت تلاش کریں، سمجھا؟ ان کی عنایت سے خدا کی کشش ملے گی، ان کی نظر عنایت سے، ان کی محبت سے ہمیں خدا بند قدوس کی طرف سے ہمیں کشش ملے گی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس سفر کو طے کر لیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔